وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. یہ وہ لمحہ ہے، وہ موقع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ گزشتہ رمضان اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جان پہچان میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے گزشتہ رمضان میں روزے رکھے تھے، تراویحوں کا اہتمام کیا تھا، اور رمضان کی برکتوں کو مل کر ہم نے حاصل کیا تھا. آج وہ لوگ اس رمضان المبارک سے محروم ہیں. ان کا عمل، حساب و کتاب اب بند ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی عمل کے قبولیت اور اس کے اجر و ثواب کا معیار یہ ہے کہ وہ عمل دنیا میں کیا جائے اور مرنے سے پہلے کیا جائے. جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو پھر نام اعمال بھی بند کیا جاتا ہے، اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب کوئی اعمال میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا اور قبر کی دنیا میں پہنچ گیا. اب وہاں بس ایک ہی حسرت اس شخص کو رہتی ہے، ایک ہی افسوس اور ایک ہی دکھ اس کو ستائے رہتا ہے. وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کاش کہ میں نے زندگی کے اوقات کا صحیح استعمال کیا ہوتا، زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کیا ہوتا، زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوتا اور دنیا کی حقیقت کو سمجھا ہوتا، اپنی جوانی کو صحیح استعمال کیا ہوتا. اب ایک ایک دن اس کو یاد آئے گا، ایک ایک لمحہ یاد آئے گا. وہ حسرت اور دکھ اور افسوس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا.
اور یہ حسرت ایسی حسرت ہے کہ اس حسرت اور اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں آدمی کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنے کا ایک موقع اسے ملتا ہے۔ یہاں افسوس کا کچھ نہ کچھ فائدہ مل جاتا ہے، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد وہاں کا افسوس، وہاں کی حسرتیں اور وہاں کا دکھ انسان کو کچھ کام نہیں آتا۔ اب بس وہ اس حسرت میں رہتا ہے، اس امید میں رہتا ہے کہ اپنا تو نام اعمال بند ہو چکا ہے، دفتر اللہ پاک نے بند کر دیا ہے، اب خود سے تو کوئی اعمال میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اب وہ اس امید میں رہتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور مجھ پر کچھ پڑھ کر چلا جائے، کچھ ایصال ثواب کر لے، کچھ فاتحہ پڑھ لے، کچھ میرے نام کا خیر خیرات کر لے تاکہ میرے اعمال میں کچھ اضافہ ہو۔ اب بس اسی امید سے وہاں رہتا ہے۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے شکر گزاری کا دن ہے۔ یہ رمضان شکر گزاری کا رمضان ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان عطا کیا ہے اور ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نام اعمال کھلا ہوا ہے، نیک اعمال کرنے کا ابھی اللہ پاک نے موقع دیا ہے، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ہے، مقصد زندگی کو سمجھنے کا موقع ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ قبر میں جا کر حسرتیں اور افسوس اور دکھ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک یہ عجیب و غریب مہینہ ہے، بہت عجیب و غریب۔ ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی برکتیں، رحمتیں بندوں پر برستی رہتی ہیں۔ ایک وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، گناہ اس قدر ہمارے سینوں پر چھا چکے ہیں اور گناہوں نے ہماری آنکھوں پر اس قدر پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان انوارات کا احساس نہیں ہوتا، ان برکات کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے وہ محسوس کرتے ہیں اس مہینے کے انوارات کو، برکات کو، تجلیات کو۔ اللہ پاک اس مہینے میں مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایک اشرہ رحمت کا ہے، ایک اشرہ مغفرت کا ہے، ایک اشرہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ رحمت کا اشرہ اللہ نے ان اشروں کو اس طرح تقسیم کیا ہے، رحمت کا اشرہ ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے جو گناہوں سے پاک ہیں۔ اب انہیں گناہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مغفرت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی مغفرت لیے ہوئے ہیں۔ اب بس ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں، ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں۔ دوسرا اشرہ ان لوگوں کے لیے جن کے ابھی کچھ گناہ ہیں، کچھ توبہ باقی ہے، کچھ خطائیں ہیں، کچھ لغزشیں ہیں، ابھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے نہیں اللہ کے سامنے۔ اب یہ دوسرا اشرہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں مغفرت کا وقت شروع ہو رہا ہے، اب تم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اب اس اشرے میں مجھ سے مانگو، میں مغفرت دے دوں گا۔ اب تیسرا ان لوگوں کے لیے جو جہنم جا چکے ہیں، اب ان کے پاس موقع نہیں ہے، یا اللہ پاک اپنے رحمت سے اللہ پاک انہیں جہنم سے آزادی دلا رہے ہیں۔ لیکن کیسے کیسے بہانے اللہ پاک نے تلاش کر رکھے ہیں، ہمارے لیے بنائے ہیں کہ کسی طرح بندے کی مغفرت ہو جائے۔ یہ رمضان بھی انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے کہ میرے بندے 11 مہینے دنیا کے کام کاج میں رہے، ایک مہینہ میں تمہیں یہ ایسا دیتا ہوں کہ اس میں بس محنت کر لو اور مغفرت پا لو، مجھے راضی کر لو۔
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے، روزے اس مہینے میں فرض ہوئے، اور روزوں کے فرض کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا۔ ایک تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، اندازہ لگائیں کہ یہ عبادت کتنی بڑی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اب ذرا بتائیں جب اللہ دینے پر آئیں تو کیا اس کا کوئی حساب ہے؟ اور بعض محدثین نے یہ کہا کہ بلکہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن روزہ جتنی بڑی عبادت ہے، روزے کا مقصد بھی اتنا ہی بلند ہے، بڑا ہے۔ روزے کا مقصد اللہ پاک نے کیا بتایا؟ دیکھیں، انسان اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی عادت پیدا کرے، روزوں کا مقصد نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پیدا کرنا، گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر عادت پیدا کرنا، یہ روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترحمون لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ پچھلی امت پر فرض کیا تھا، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو، گناہ سے بچنے کی عادت پیدا ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی گناہ سے بچے، انسان کے دل میں خیال آ رہا ہے، گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یا برائی کا جذبہ آ رہا ہے کہ بد نظری کروں، جھوٹ بولوں، کسی کے ساتھ فراڈ کروں، غلط معاملہ طے کر لوں، رشوت لوں یا سود کا کام کروں، اور دل اس گناہ کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے، دل بہت اصرار کر رہا ہے، اور بندے کے پاس موقع بھی ہے گناہ کرنے کا۔ اس وقت اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر ان تمام نفسانی خواہشات کو کچل دینا، گناہوں کے ان تمام جذبات پر پیر رکھ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، سننے میں بہت آسان ہے، لیکن جب میدان عمل کا ہوتا ہے تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہے یہ مسئلہ۔ گناہوں سے بچنا، بندہ اپنی طاقت سے کبھی نہیں بچ سکتا، گناہ سے کوئی آدمی اپنی عبادت سے، اپنی طاقت سے بالکل نہیں بچتا جب تک اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل وہاں ساتھ نہ دے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جنت تو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے جو گناہ سے بچنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ اب دیکھیں، اللہ نے روزوں کا مقصد بتایا کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گناہ سے بچنے کی۔ اب رمضان میں کتنے ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اللہ کے کتنے ایسے پیارے بندے اور بندیاں ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچ کر اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھوک سے، پیاس سے تو بچتے ہی رہتے ہیں، لیکن گناہ کے کاموں سے بچ رہے ہیں، گانے سننے سے بچ رہے ہیں، گالی گلوچ کرنے سے بچ رہے ہیں، جھوٹ، غیبت، حسد، جھگڑے، فساد،
जितनी भी बुराइयां हैं, गुनाह हैं, उनसे बचकर इस रमज़ान को गुजारने का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, मेरे बंदो, जिस तरह तुम इस रमज़ान को गुजार रहे हो मेरी खशियत के साथ, मेरे डर के साथ, मेरे खौफ के साथ, मेरी मोहब्बत में, भूखे हो, प्यासे हो और गुनाह से बच रहे हो, मैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हें आम जिंदगी में देखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हें आम जिंदगी में देखना चाहता हूँ। अब तो ये रमज़ान का महीना है, माहौल बना हुआ है, सब इबादत कर रहे हैं, सब नमाज पढ़ रहे हैं, सब रोज़ा रख रहे हैं, हर एक गुनाह से बच रहा है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बंदे, मैंने ये जो महीना तुम्हें दिया है, ये ट्रेनिंग का है, कोर्स का है, इसमें तुम खूब मेहनत करो गुनाह से बचने की, और इस कदर आदत बनाओ गुनाह से बचने की, तुम आम जिंदगी में भी ऐसे ही रहो जैसे रमज़ान में रहते हो। आदमी रमज़ान में किस तरह जिंदगी गुजारता है, वो खुद भी अपने आप पर गौर करे कि रमज़ान में वो अपने आप को बदला सा बदला महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं बदल गया हूँ, कुछ मेरे अंदर तब्दीली आई है। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बंदी, ये जो तब्दीली तुम्हारे अंदर आई है, तुम खुद महसूस कर रहे हो, इस तब्दीली को तुम 11 महीने भी महसूस करो। मैं तुम्हें इस तरह बनाना चाहता हूँ इस महीने में। तो रोज़ों का एक मकसद गुनाह से बचना। अब यहाँ एक और बात समझें कि जब रोज़ों का मकसद गुनाह से बचने की आदत पैदा करना है, अब अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा रखने के बावजूद भी गुनाह में मुलव्विस है, तो आप बताएं कि क्या उसे रोज़े का मकसद हासिल होगा? सिवाय भूखे और प्यासे रहने के कुछ उसे हासिल नहीं होगा। इसलिए कि मश्क तो इसीलिए कराई जा रही है कि बंदा गुनाह से बचे, और उसे फिर आइंदा 11 महीने इस पर बाकी रहना है। तो इसके बुनियादी मकसद को याद रखें कि रोज़े का बुनियादी मकसद गुनाह से बचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना है। रमज़ान के रोज़े में एक तो जहाँ बहुत से इसके मकासिद हैं, फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा तो ये इसका रूहानी फ़ायदा है, रोज़े का रूहानी फ़ायदा है, अखलाकी फ़ायदा है और जिस्मानी फ़ायदा भी है। अखलाकी फ़ायदा, रूहानी फ़ायदा, जिस्मानी फ़ायदा। एक फ़ायदा तो यूँ देखें, जब आदमी रोज़ा रखता है तो रोज़े से इंसान की रूह को तक़वियत मिलती है, उसके रूह को मदद मिलती है। 11 महीने आदमी अपने जिस्म पर मेहनत करता है, अपने पेट को पाल रहा है, अपने पेट की परवरिश कर रहा है, अपने जिस्म को संवार रहा है, और जो ग़िज़ा उसे मिल रही है वो बस खा रहा है, पी रहा है। रमज़ान में अल्लाह पाक ने रूह की तरक्की के लिए रोज़ों को रखा, इसलिए कि इंसान दो चीज़ों के मजमुए का नाम है, दो चीज़ों के मजमुए का नाम इंसान है, एक रूह और एक जिस्म। रूह और जिस्म जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर इसका नाम इंसान है। अब रूह, ये रूह मलकी सिफात की हामिल होती है। रूह की ग़िज़ा अनवार है, बरक़ात हैं, कुरान की तिलावत है, ज़िक्र अस्कार हैं, इबादतें हैं, ये रूह की ग़िज़ा है। और जिस्म ये हैवानी सिफात का हामिल है, जिस्म हैवानी सिफात। और जिस्म की ग़िज़ा ज़मीन के अंदर मौजूद मादी चीज़ें हैं। जो आदमी जितना ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है, जितना ज़्यादा खाता है, उस कदर उसके अंदर हैवानी सिफात बढ़ते हैं। और जो आदमी जिस कदर अपने खाने की मिकदार को कम करता है, उस कदर उसके जिस्म से हैवानी सिफात कम होते हैं और मलकूती सिफात का गलबा उसके जिस्म पर होता है। मलकूती सिफात का मतलब फरिश्तों जैसे सिफात। फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं, फरिश्तों की ग़िज़ा इबादत है, तजल्लियात है, अनवार है। तो जब बंदा कम खाता है तो हैवानी सिफात उससे ख़त्म होते हैं,
اور فرشتوں کے جیسے صفات اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو گویا روزوں کے فرض کرنے کا ایک مقصد نفس کو بھوکا رکھنا ہے، نفس کو بھوکا رکھنا۔ 11 مہینے ہم نے اس کو خوب کھلایا پلایا، 11 مہینے ہم نے جسم کو خوب سنوارا، جو دل میں آیا وہ کھاتے رہے پیتے رہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 مہینہ روح کی ترقی کے لیے، روح کو بنانے کے لیے میں نے طے کیا ہے۔ اب اس مہینے میں تم جسمانی غذا کو کم کر دو، جسمانی تقاضوں کو کم کر دو اور روحانی تقاضوں پر زیادہ عمل کرو۔ جسم کو تم 11 مہینے دیکھتے رہے، اب روح کو 1 مہینہ روح کو دیکھنا ہے، روح کو 1 مہینہ۔ اب دیکھیں جب روح کو تقویت ملتی ہے، غذا ملتی ہے، تو پھر دل نرم ہوتا ہے، رقت دل میں آتی ہے، خیر خواہی دل میں پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، غمخواری پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے دکھ اور سکھ کا احساس اسے ہوتا ہے، اس کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے جب روح کو غذا ملتی ہے اور تقویت ملتی ہے۔ آخرت کی فکر، عبادت کا شوق اور ذوق، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، اب ان کے نتیجے میں جو انوار اور برکات آتے ہیں یہ روح کی غذا کا سامان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں غذا کی مقدار کو بالکل کم کر دیا، غذا کی مقدار کو اللہ پاک نے بالکل کم کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غذا کی مقدار کم ہوگی تو اس کی روح کو بھی ترقی ملے گی اور جسم کو بھی پیدا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہسپتال کا جائزہ لیں، ہسپتال میں کم کھانے والے آپ کو بیمار نہیں ملیں گے، زیادہ کھانے والے آپ کو بیمار ملیں گے۔ جو عادتاً زیادہ کھاتے ہیں، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، پیاس نہیں ہے پھر بھی پی رہے ہیں، جو من میں آیا وہ کھا رہے ہیں، جو پسند آ گیا اس کو کھا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں بھوک کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، خالی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیں اسلام نے کتنا پیارا اصول دیا، 1 مہینہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، 1 مہینہ، اور اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ بھوک کا احساس۔ جو لوگ پسند کے کھانے کھاتے رہتے ہیں اور بس کھانا اور پینا ان کی زندگی میں چلتا ہے، جب وہ روزے رکھتے ہیں تو پھر بھوک کا احساس ہوتا ہے، غربت کا احساس ہوتا ہے، فقیری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن کے گھروں میں 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے بنتا ہے کہ وہ کس طرح راتیں گزارتے ہیں۔ یہ احساس پیدا کرنا ہے روزوں کا مقصد۔ آج تو امیر فقیر بھی من پسند کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ فقیر کو روٹی دیں وہ روٹی نہیں لے گا، کہے کہ پیسے دیں۔ کیوں؟ اسے پسند کا کھانا ہے، پینا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی مقدار بڑھانے کی وجہ سے انسان کی روح بھی مر جاتی ہے اور اس کا جسم بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے رمضان میں کھانے کی مقدار کو بالکل کم کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے رمضان میں کھانے کی مقدار کو بڑھا لیا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان میں کھانے کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارے معصوم بچوں کو پتہ نہ ہو تو وہ یوں سمجھیں گے کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے۔ اگر بچوں کو تعلیم نہ دی جائے
بچوں سے پوچھا جائے تو آپ یقین کریں کہ معصوم بچے یہی کہیں گے کہ رمضان تو بس کھانے کا مہینہ ہے، اور اللہ نے جب کہ رمضان میں کھانے کی مقدار کو کم کر رکھا ہے، اس لیے کہ روح کو بنانا ہے اور جسم کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ اب ذرا جائیں دواخانوں کا جائزہ لیں کہ بستر پر زیادہ کھانے والوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے۔ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کیوں بھائی؟ نمکین کھانے کا شوق، مرغ مسلم کھانے کا شوق ہسپتال پہنچا چکا ہے۔ کسی کا معدہ خراب ہے، کیوں بھائی؟ مسالے دار کھانے کا شوق تھا۔ کسی کو دل کی بیماری ہے، کیوں کہ دسترخوان پر تیل سے بنی ہوئی چیزوں کے بغیر انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے رمضان کو اس لیے فرض کیا تاکہ کھانے کی مقدار کم ہو جائے اور اس سے روح بھی بنے اور جسم کو بھی فائدہ ہو، بھوک کا احساس ہو، فقرا کا احساس ہو۔ دیکھیں بھوک کا احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بھوک کو یوں سمجھتے ہیں کوئی مصیبت کی چیز ہے، کوئی پریشانی کی چیز ہے، لیکن بھوک بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ والے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب نظر سے دیکھتے ہیں، اس چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوک کے فضائل پر گفتگو کر رہے تھے، بھوک کے فضائل پر۔ ایک آدمی پریشان ہوا، اس نے کہا کہ حضرت بھوک کے فضائل پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیا کوئی بھوک کے فضائل پر بھی گفتگو کرتا ہے؟ تو حضرت نے اسے عجیب و غریب بات کہی۔ حضرت نے کہا کہ یہ بھوک اتنی بڑی نعمت ہے، اگر بھوک کی نعمت فرعون کو ملتی تو فرعون کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ بھوک کی نعمت اگر فرعون کو ملتی تو کبھی فرعون خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس لیے کہ فرعون کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اور جب آدمی کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنا ماضی بھول جاتا ہے، اپنا آغاز بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک گندے نقطے سے پیدا ہوا انسان ہوں۔ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ اس لیے کہا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اسے ماضی یاد نہیں تھا۔ دیکھیں اللہ کی قسمت پر راضی رہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اللہ نے جو رزق کو جو تقسیم کیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی غربت کا، اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ دیکھیں کسی آدمی کے لیے اللہ نے فقر و فاقہ رکھا ہے، غربت رکھی ہے، ممکن ہے کہ اسی غربت کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے، اسی غربت کی وجہ سے اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ رہے ہیں، اسی غربت کی وجہ سے وہ سجدے کر رہا ہے، اسی غربت کی وجہ سے وہ اپنا دکھ، اپنا درد اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کی غربت کو دور کرے اور مال و دولت دے، ممکن ہے کہ اللہ کا باغی ہو جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے۔ تو گویا یہ غربت اسے اللہ سے جوڑے رکھی ہے۔ اللہ نے کسی کو مال و دولت عطا کی ہے تو یہ مال و دولت اسے اللہ سے جوڑے رکھی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے
اور اس مال دولت سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کا خیال رکھ رہا ہے، مدارس اور خانقاہوں اور دینی تنظیموں کی مدد کر رہا ہے، تو گویا وہ یوں اس مالداری سے اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ پاک اسے مالداری نہ دیتے، غربت دیتے، فقر و فاقہ دیتے، ہو سکتا تھا کہ اس غربت کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ نے جس انسان کو جس حال میں رکھا ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھوک کا احساس دلانا چاہتے ہیں اور روح کو ترقی پہنچانا چاہتے ہیں، جسم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان روزوں کو اس وجہ سے فرض فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اندر ایک بہت بڑی نعمت رکھی ہے، اور یہ نعمت سب میں ہے، سب میں ہے، اور وہ نعمت قوت ارادی ہے، ارادہ، پختہ ارادہ۔ اللہ تعالیٰ ارادے کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے کتنی بڑی نعمت تمہارے اندر رکھی ہے۔ دیکھیں، آدمی جب کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو کر گزرتا ہے، یہ اس کے نتیجے کو نہیں دیکھتا۔ آدمی اس کے نتیجے کو نہیں دیکھتا، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کر گزرتا ہے، پتہ ہے کہ یہ کام مشقت بھرا ہے، محنت بھرا ہے، چونکہ اب اس نے پختہ ارادہ کیا ہے، اس کام کو کر گزرتا ہے۔ رمضان کی آمد پر کتنے مومنین بندے اور بندیاں یہ ارادہ کرتی ہیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، پتہ ہے کہ بہت سخت دھوپ ہوگی، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، اپنے پیٹ کو بھی دیکھنا ہے، بال بچوں کو بھی دیکھنا ہے، محنت کرنی بھی پڑے گی، اور دھوپ بھی ہوگی، بھوک ستائے گی، پیاس ستائے گی، اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو رمضان کی آمد پر ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، اب وہ نماز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، فجر میں بھی آ رہے ہیں، تراویح میں بھی آ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، اور گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، ٹی وی سے بچ رہے ہیں، فلمی اور ڈراموں سے اور سیریل سے بچ رہے ہیں، جھوٹ، غیبت، شراب، سود سے بچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے کہ مجھے یہ رمضان گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روزے سے یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اندر جو قوت ارادی رکھی ہے، ارادے کی طاقت جو رکھی ہے، کہ جس کی وجہ سے تم رمضان کو گناہوں سے پاک گزارنا چاہ رہے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اس قوت کا رمضان میں استعمال کر رہے ہو، اس قوت پر اور زور لگاؤ اور یہ نیت کرو کہ میں پوری زندگی اسی طرح جس طرح رمضان گزار رہا ہوں، آخری سانس تک گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گناہ نہیں چھوڑتے، ٹی وی نہیں چھوڑتی، جھوٹ نہیں چھوڑتا، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آدمی، اس شخص کے لیے رمضان بہت بڑی مثال ہے، بڑے سے بڑا گنہگار بھی رمضان میں گناہوں سے بچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے کیونکہ مجھے گناہ سے بچنا ہے۔ اگر آدمی اسی طرح زندگی بھر کے لیے ارادہ کرے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ چور تو دل میں ہے، وہ خود نہیں چاہتا کہ گناہ سے بچے، وہ خود نہیں چاہتا کہ جھوٹ سے بچے، وہ خود نہیں چاہتا کہ سودی کاروبار سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ارادے کی قوت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اندر ایک قوت ارادی رکھی ہے، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو زندگی بھر تم اسی طرح زندگی گزارو گے جس طرح رمضان میں تم زندگی گزارتے ہو۔ ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی۔ تو یہ رمضان کے مقاصد ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو روزہ جب رکھ رہے ہیں تو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر رکھیں کہ روزہ رکھنے کا ایک بنیادی مقصد گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنا، دوسرا روح کو غذا پہنچانا، اور تیسرا
یہ قوت ارادی جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کا زندگی بھر صحیح استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.